गिलानी, उसको घर जाना पड़ा, उसको घर जाना पड़ा। और 26 अप्रैल को जो फैसला किया गया तो पहला इंटरव्यू मेरा था जिसमें मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है, इसको अब ओहदा छोड़ देना चाहिए, घर जाना चाहिए। मेरी वो बात सच साबित हुई। हम सुरखुरू हुए जब कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 26 अप्रैल से यूसुफ रजा गिलानी फारिग था और ये वज़ीर आज़म नहीं रहा। तो नवाज शरीफ की बात और पीर मुस्लिम लीग नून की बात सच्ची साबित हुई या नहीं हुई? जरदारी साहब, आप खिदमत करते, लोग आपको दुआएं देते, आपकी हुकूमत ने दिन रात लूटा है इस काम को और वजीरों की जेबों से करोड़ों रुपए की रिश्वत सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवाई है। किसी वजीर की जेब से पैसा निकलवाया, किसी वजीर की बेगम की जेब से पैसा निकलवाया, किसी के बेटों की जेब से पैसा निकलवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। जो क्लिप अब से कुछ देर पहले आपने देखा वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का था। उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे और उस वक्त उन्होंने क्या क्या मुतालबात किए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 2012 से लेकर 2016 तक बहुत कुछ तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म भी तब्दील हो गए, सियासत तब्दील हो गई, वक्त तब्दील हो गया और पार्लियामेंट के अंदर जमातों की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स भी तब्दील हो गई। उसके बाद 3 अप्रैल को पनामा लीक्स के हवाले से चंद खबरें सामने आई, चंद नाम सामने आए और तब से लेकर अब तक भी बहुत कुछ तब्दील हो गया। तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात का कुछ स्टांस भी तब्दील हो गया। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जिन्होंने पहले कोई और स्टांस लिया था, उनके स्टांस के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियां आ गई। आखिर अवाम को क्या मिला? 3 अप्रैल से लेकर अब तक, जब 21 तारीख तक कुछ भी ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि TORs भी नहीं बन सके। पनामा लीक्स का एक किस्त आई, उसके बाद दूसरी किस्त आई, लेकिन अब तक TORs के ऊपर ही किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को यही कहा कि पहले फैसला कर लीजिए आपने किस किस्म के TORs बनाने हैं। जिस किस्म का कमीशन आप बनाने की बात कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइलों के पेट भरे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आखिर यही सब कुछ होना था। मुख्तलिफ तबका फिक्र मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं। एक तबका यह भी सोचता है कि सियासतदानों ने इस मामले पर सिर्फ सियासत की है और कुछ नहीं किया, अवाम के मसाइल वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, ये तमाम सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे और कुछ नहीं होगा। कुछ का यह ख्याल है कि नहीं, अब आगाज हो चुका है, एहतसाब होगा, सियासतदान के ऊपर बार बार जो कीचड़ उछलता था वो उछलना बंद हो जाएगा। अब साफ सुथरे सियासतदान इस सिस्टम में आना शुरू होंगे और मुल्क तरक्की करना शुरू करेगा। क्या ऐसा ही कुछ है? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने पैनल में मुख्तलिफ जो गेस्ट बुलाए हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गुलफराज खान साहब। बहुत शुक्रिया गुलफराज साहब, आपके साथ भी डिस्कशन का आगाज करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है और आजाद उम्मीदवार और कौमी असेंबली के अंदर एक अपनी हमेशा राय रखने वाले, चाहे वो हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो, ऑपोजिशन की ऑपोजिशन भी करने वाले जमशेद दस्ती साहब भी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। उनसे भी पूछेंगे कि नेशनल असेंबली में जिस दिन वजीर आजम ने तकरीर की और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने जब तकरीर की तो एक ऐवान के अंदर चंद ऐसे अरकान थे जो वहां पे हूटिंग करना शुरू हो गए थे। जमशेद दस्ती साहब का भी नाम इस सिलसिले में सामने आया, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान साहब। उनकी जमात की जानिब से जो सबसे पहली एक तब्दीली सामने आई कि इमरान खान साहब ने भी आज ये कह दिया कि वो भी अब वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे। तो क्या वाकई ये वही तब्दीली है जिसका बार बार नारा लगाया जाता था या वो तब्दीली कोई और थी? जी फयाजुल हसन चौहान साहब, ये क्या तब्दीली देखी है हमने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह कहते हैं कि हमने तो इस्तीफा नहीं मांगा किसी किस्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर भाई, बात यह है कि कान को आप इधर से पकड़ें या कान को आप इधर से आके पकड़ें, एक ही चीज़ है। अच्छा, हमने तो शुरू में एक बात रखी थी कि जनाब वजीर आजम साहब इखलाकी तौर पर वजीर आजम रहने के हवाले से नाअहल हो चुके हैं, इनको वजारत छोड़ देनी चाहिए। क्यों कि इटली के अंदर एक करप्ट जो है वो 2 या 3 वज़रा थे, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा तो सरे बाजार लोगों ने उनको उठा के बल्दिया के कूड़े के ट्रक में फेंक दिया था। यह है यूरोप की जमहूरियत और अमेरिका की जमहूरियत। हमने उस जमहूरियत के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया था और आज हम उसी मुतालबे को आपकी अपोजिशन के साथ मिलके उस जो है वो TORs के जरिए से और जुडिशियल कमीशन के जरिए से और पार्लियामेंट के जरिए से एक दफा टेस्ट करने चले हैं। लेकिन खान साहब ने एक चीज बड़ी क्लियर बता दी है
کہ اگر اپوزیشن میں سے کوئی پارٹی اور کوئی لیڈر بھی اگر ہماری اس جدوجہد کے اندر شامل نہیں ہوگا تو اکیلا عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اس موقع پہ قائم رہے گی. اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ, کل یہ سوات پہ گئے اور وہاں پہ ترقی 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 کی ایک غزل پڑھ کے آئے ہیں. میں آپ کے سامنے ان کی ترقی کی دو مثالیں رکھ دیتا ہوں. رحیم یار خان کے حوالے سے خبر جو ایک انگلش نیوز پیپر کی فرنٹ پیج پہ لگی آج سے 15 دن پہلے, کہ ایک سرکاری ہسپتال سے ایک بندہ اپنے 80 سال بوڑھے باپ کو ایک بڑی جدید قسم کی ایمبولنس میں لے کے جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہ جدید قسم کی ایمبولنس کیا تھی؟ وہ سبزی کی اور پھلوں کی ریڑھی تھی. اس ریڑھی پہ گدا بچھا کے 80 سال کا بزرگ ہسپتال سے چوہان صاحب اور لے کے جا رہے تھے. چوہان صاحب بات ہو رہی ہے اپوزیشن کے سٹانس کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا سٹانس جب آپ کی کمپنی سامنے آئی ہے, ٹارچ کی روشنی میں جو ہے وہ زچہ بچہ کا کیس ہوا ہے. جناب والا, میری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے ایسی ترقی آپ ہمیں نہ دیں. یہ سڑکوں کی لولی پاپ دے دے کے آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے پچھلے جو ہے وہ 40 سالوں سے. چوہان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی کمپنی سامنے آتی ہے کہ جی انہوں نے بھی آف شور کمپنی کھولی تھی, اس کے بعد سے سٹانس اتنا ہلکا کیوں ہو گیا؟ نہیں, بات یہ ہے منصور صاحب, میں آپ کے سامنے وہ دوبارہ وہ شوکت بسرا صاحب بھی میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے. میں نے ایک وہ بڑا دیسی سا جو ایک مثال دی تھی. وہ ایک دیہاتی تھا نا, اس کا ایک بیٹا تھا, اس نے بیٹے سے کہا بچے تیرا جب رزلٹ آوے تو من دسی. تو جس دن رزلٹ آیا نا تو اس نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا رزلٹ آیا؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی پنڈ دا جڑا تحصیلدار سی نا اس دا پتر فیل ہو گیا. ابا جی نے کہا یار تو اپنا 10 13 کی بڑھیا. کہتا ابا جی جڑا پنڈ دا ذیلدار سی اس دا پتر بھی فیل ہو گیا. اور باپ نے پوچھا اپنا بتا کیا بنا؟ کہتا ابا جی وہ پنڈ دا جڑا نمبردار سی اس دا پتر بھی فیل ہو گیا. تو اس کے باپ نے کہا تو اپنا 10 13 کی بڑھیا. تو بیٹا کہتا ابا جی میں کہا آئنسٹائن دا پتر یا نیوٹن دا پتر میں بھی فیل ہو گیا. یہ آپ عمران خان کے یہ آپ بات سنیں کہ عمران خان بھی چوہان صاحب یہ مثال جو ابھی آپ نے دی ہے, کاف لیگ بھی چور. اور بھائی تم اپنا بتاؤ, تم وزیر اعظم ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں چوہان صاحب ایک منٹ, چوہان صاحب سنیں, چوہان صاحب سنیں میری بات. یہ جو مثال آپ نے دی ہے یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی سیٹ بیٹھتی ہے کہ جب وہ ان کے بارے میں کہہ دیا اس کی بھی کمپنی بعد میں پتہ چلا اپنی بھی کمپنی نکل آئی. 9 پاؤنڈز کی جو ہے نا آپ کی ایک آف شور کمپنی کی جو 1983 میں بنی اور آپ کی جو ہے 1983 میں بنی اور آپ کی تقریباً جو ہے وہ 4-5 سال کے اندر ختم ہو گئی. آپ اس کا موازنہ ان کھربوں روپے کی کرپشن سے کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں کر رہا, اس کا موازنہ جھوٹ اور میں یہ کہہ رہا ہوں فراڈ کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے پوری قوم کے ساتھ مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے. مساق جمہوریت کی چھتری تلے جو ہے وہ اس ملک کو لوٹنے لگے ہوئے ہیں. آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ اس آف شور کمپنی کے ساتھ کرنے چلے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا, چلے میں نے نہیں کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا. خان صاحب نے خود اپنی ٹویٹ کی تھی کہ جو بھی اس قسم کی آف شور کمپنی کھولتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف کالا دھن چھپانا ہوتا ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. خیر آپ کا سٹانس سامنے آ گیا. پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے؟ شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ذرا اس سائڈ کے طرف بھی فوکس لے کے چلتے ہیں. شوکت بسرا صاحب پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کے حوالے سے ابھی تک اپنے سٹانس پر قائم ہے یا نہیں ہے. اس موقع پر انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا, سنیے گا ذرا. صرف استعفے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, اس پہ تو میاں صاحب کو دینا پڑے گا. بات لکھ لیں, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے مجھے میرے پروگرام میں اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت 10:30 بجے کا ٹائم ہے, 10:30 بجے کا ٹائم ہے, ہفتے کا دن ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, درست؟ منصور بھائی سن لیں, میں آپ کو یہ ٹائم بھی نوٹ کر لیں, وقت بھی نوٹ کر لیں, سارا کچھ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, 2 چیزوں میں سے ایک چیز رہے گی, یا پارلیمنٹ رہے گی یا میاں نواز شریف. بسرا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ہر صورت میں وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ مانگتی ہے. اس کے اگلے ہی دن خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر, وزیر اعظم نے تب تک اسمبلی میں خطاب نہیں کیا تھا, اس کے اگلے دن وہ خطاب کرنے آ رہے تھے. خورشید شاہ صاحب سے میں نے یہی سوال کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگتی ہے, ان کا کیا جواب تھا, اب وہ سنیے. آپ نے استعفے کا مطالبہ فی الحال واپس لے لیا؟ ہم نے تو کیا ہی نہیں سر, ایسے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان پیپلز پارٹی استعفے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کیا کہتی ہے, پارلیمنٹ کے باہر کیا کہتی ہے. شوکت بسرا صاحب آج ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں, ان سے ان کا سٹانس لیتے ہیں. جی بسرا صاحب, اب بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی ود استعفیٰ یا وداؤٹ استعفیٰ, کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس؟ منصور بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سٹارٹ میں آپ نے جو میاں نواز شریف صاحب کا وہ دھواں دار خطاب سنایا کہ دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت والی بات, وہ آج کل وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. وہ سو موٹو جو اللہ تعالیٰ نے لیا آج پوری قوم کے سامنے ہے, تو وہی ہم ان کو یاد دلاتے تھے اسمبلی کے اندر کہ میاں صاحب
اگر آپ کے اندر کوئی اخلاقی کوئی سیاسی جرت ہے تو خدا را وہ جو ہمیں نصیحتیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ گھر چلے جائیے, آپ کو سپریم کورٹ کلیئر کر دے تحقیق تفتیش میں تو دوبارہ آ جائیے. آج میاں نواز شریف اس پہ عمل نہیں کر رہے. آپ نے کہا سٹانس کیا ہے, سن لیجئے. اور مجھے پتا تھا منصور بھائی کہ آپ یہ ٹیپ میری ضرور چلائیں گے. گزارش یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ کرپشن کا جو سردار ہے, مودی کا جو یار ہے, اس کو ایک دھکا اور دو. پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر اے پی سی کی چودھری اعتزاز احسن صاحب کے گھر میں 6 پارٹیوں نے انکلوڈنگ تحریک انصاف چوہان صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے ان سے استعفیٰ طلب کیا, لیکن 2 پارٹیاں استعفیٰ نہیں مانگ رہی تھی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ اور میاں نواز شریف میں سے ایک چیز بچے گی. میں پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ بچ جائے. میاں نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے, کیونکہ ماضی میں ان کا وتیرہ یہی رہا. آپ دیکھ لیجئے پچھلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے, اس سے پچھلے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا, عدالتوں کے ساتھ ان کا جھگڑا. اب منصور بھائی پیپلز پارٹی کا موقف جو بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن. اچھا, وہ خورشید شاہ صاحب کا نہیں ہے. دوسری بات, خورشید شاہ صاحب کا جو موقف ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب نے جو بات کی, اگر مجھے دوبارہ آپ سنا دیں, چونکہ میری بات بھی نہیں سنی, میں نے خورشید شاہ صاحب کی بات بھی نہیں سنی, لیکن میں اگر آپ کی بات 1 منٹ مان بھی لوں, خورشید شاہ صاحب نے جو خطاب کیا اسمبلی کے اندر یا جو آپ کو انٹرویو دیا, انہوں نے یہ کہیں نہیں کیا کہ کہا کہ میاں نواز شریف مستعفی نہ ہو. اس میں ان کا سٹانس اسمبلی کے اندر جو انہوں نے تقریر کی, وہاں پر بھی چودھری اعتزاز احسن صاحب سب کا سٹانس یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت جمہوریت کے لیے خود کش بمبار ہیں. میاں نواز شریف جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں اور ان کو مستعفی ہونا چاہیے. لیکن میں جو اہم بات منصور بھائی آپ کو کہنا چاہتا ہوں, مجھے گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. سر میں پھر وہی بات بسرا صاحب سیدھی بات پوچھ رہا ہوں. خورشید شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے. عوام کو یہ بات تو کلیئر کر کے بتا دیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو جو کہی ہے, سٹانس وہ ہے جو ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری. تو یار ٹھیک ہے, اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اچھا سن لیں نا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو خورشید شاہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا سٹانس نہیں ہے. سن لیں منصور بھائی, آگے بھی سن لیں, میں آپ کو اس سے آگے بھی جواب دے دوں. جناب ابھی آپ نے کہا, چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے, ٹھیک ہے, اگر کوئی آپشن نہ ہوا. میں بھی آپ کے پروگرام میں یہ منصور بھائی بات کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب اگر انہوں نے روڑے اٹکائے انصاف میں تحقیق تفتیش نہ ہونے دی, مجھے خیال ہے کہ میاں صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں پہ آنے کی شاید ضرورت نہ پڑے. میاں نواز شریف ان کا خاندان اپنے لیے کافی ہے. لیکن اگر یہ ضرورت پیش آئی, پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے پہلے سڑکوں پر آئے گی اور بلاول بھٹو زرداری اس تحریک میں پتہ آپ سے بار بار کیوں بات کر رہا ہوں. بسرا صاحب سن لینا ہے, میں آپ کو میں چاہوں گا کہ میری ٹیم ذرا یہ آڈیو کا بھی جو مسئلہ تھا جو آپ تک نئی آواز آ رہی تھی, اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب آپ تو آواز آ سکے. یہ تو چلیں پچھلے ہفتے کی بات تھی نا, جب آپ ہمارے پروگرام میں شرکت آپ نے کی تھی, خورشید شاہ صاحب نے کی تھی. آج شام 6 بجے ایک اور پروگرام کے اندر آپ ہی کی لیڈر ڈاکٹر فردوس آشان صاحبہ وہ میرے ساتھ موجود تھیں, اور ان سے میں نے ایک سوال کیا یہی حوالے سے کہ بھائی پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے. انہوں نے اس موقع پر کیا جواب دیا تھا, آئیے اب آپ کو وہ سناتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا موقف ایک ہی ہے, یکساں ہے, اور وہ موقف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے وہی پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اگر کوئی مفاد پرست ٹولہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے, جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج اس نہج پہ پہنچایا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد کو قربان کیا. یہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, کس کی بات کر رہی ہیں, نام بتائیے. چاہتی پاکستان کے عوام جو ہے, دیکھیے پاکستان کے عوام وٹنس ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان حالات میں وہ کون لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ مکمکا کی سیاست. میں نے تو ڈاکٹر صاحب خورشید شاہ صاحب کا نام لیا تھا, یہ آپ ان کے بارے میں سب کچھ کہہ رہی ہیں, پارٹی کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں.
देखिए मैं खुर्शीद शाह साहब हूँ या जो भी उस गैंग का हिस्सा हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। शौकत बसरा साहब, उनका ये कहना है कि एक ऐसा गैंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो हुकूमत के साथ अपने आप को काफी हद तक अलाइन कर रहा है। तो यानी कि ये तो साफ साफ बात होगी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कम से कम ग्रुप बंदी जरूर है। एक ऐसा हल्का है जो हुकूमत के करीब रहना चाहता है और एक ऐसा हल्का है जो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी के अंडर है, जो ये चाहता है कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें। मंसूर भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हर कारकुन के सोचने के अपना अंदाज हो सकता है। ये क्या बात, गुजारिश मैं आपको जो कर रहा हूँ, बसरा साहब, ये क्या बात हुई? ना करें, इस तरह ना करेंगे। पार्टी के स्टांस इस तरह थोड़ी होते हैं। एक जनूब में बात कर रहे हैं, एक शुमाल में बात कर रहे हैं, एक मशरिक में, एक मगरिब में। क्या ये क्या बात हुई? मंसूर भाई जवाब दे लेने दें, बताइए। जवाब दे लेने दें। गुजारिश ये है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि पहले तो आप जो ग्रुप बंदी की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत कोशिश की पूरे मीडिया ने और बहुत सारे ये जो मुफाद परस्त टोला है, सियासी मसखरे वाले दरबारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और लाइन है कि आसिफ अली जरदारी साहब की और लाइन है। कोई एक इंच का फर्क नहीं है बाप और बेटे में, और कोई ग्रुप बंदी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आपको मैं फिर कहूं, बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको मैं जानता हूं, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनका वो बहुत क्लियर है कि करप्शन नो टॉलरेंस, खा वो हमारी पार्टी के अंदर हो खा पार्टी से बाहर हो। और अगले आने वाले 2 महीने मंसूर भाई, मैं अभी लतीफा चौहान साहब ने सुने, मैं बात मुझे पता है, सुन ले जी। चौहान साहब सुने मंसूर भाई, चौहान साहब ने एक बात सुनाई, मियां नवाज शरीफ। अभी आप देखे ना क्या टोपी ड्रामा कर रहे हैं, कभी बीमारी वाला, कभी टर्की, कभी शक्कर, कभी, और वो सुना मीनारे पाकिस्तान का इफ्तार ना कर दे जो वो परेशानी में है और जिस घबराहट में है। मैं आपको अर्ज करूं, वो एक जंगल का बादशाह था ना, शेर, वो हर किसी को खा जाता था। वहां पे जंगल में मीटिंग हुई एक, वो सारे जानवरों ने कहा यार क्या करें, बंदर ने कहा मुझे आप ऐसे करो, बना दो, मैं आपको शेर से बचाऊंगा। अगले दिन ही शेर आ गया, उसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया। बंदर ने, वो सब लोग बंदर के पास पेश हो गए। बंदर ने जंगल में भागना शुरू कर दिया, कभी दरख्त के ऊपर, कभी दरख्त के नीचे। वो सारे कहने लगे क्या की करना है? वो कहने लगा गल सुनो, जान बचानी मेरे अल्लाह ने मेरी आउनियां जानियां देखो। मियां नवाज शरीफ की इस वक्त सिर्फ आनियां जानियां हैं। ये क्या मियां साहब का जाना ठहर गया, मुकाबला चल रहा है, कभी चौहान मियां साहब का जाना ठहर गया है। मियां साहब इस वक्त जिस हालात से गुजर रहे हैं, उनका जाना ठहर गया। वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, खुदा के लिए इस किस्म के एग्जांपल्स उनके लिए मत दें, इस किस्म के लतीफे मत सुनाएं। नहीं। अच्छा ठहरे, क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप? ये देखें, प्राइम मिनिस्टर वो आपके भी हैं, प्राइम मिनिस्टर वो आपके भी हैं, बसरा साहब हमारे भी हैं, रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह। सुन ले, मंसूर भाई, कौम भूखी मर रही है, हमारा अच्छा मुझे अच्छा मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। मुझे दस्ती साहब के पास जरा जाने दें। जमशेद दस्ती साहब, मैं इसलिए आपके पास, जमशेद दस्ती साहब का ओपिनियन इस वजह से बड़ा अहम है क्योंकि किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, एक आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन जीते हैं और जहां वो इख्तलाफ करना चाहते हैं वो खुल के इख्तलाफ करते हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। जमशेद दस्ती साहब, ये सब कुछ जो अभी आपने देखा है 3 अप्रैल से लेकर अब तक, तमाम सियासी जमातों ने पहले जो स्टांस लिए और अब जहां जहां जो भी उनका मौक़िफ़ है, आप किस तरह देखते हैं सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और मैं सरजमीन मुल्तान पे हूँ, डेरा गाजी खान डिवीज़न में 48 घंटे लोड शेडिंग है, लोग मर रहे हैं। और मैं कल तौसा शरीफ गया और आवाज़, बल्कि आपकी तो मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्रॉस हो रही है। जी आवाज़ समझ आ रही है? अच्छा, गुजारिश थी कि ये जो एक ड्रामा पनामा लीज का शुरू हुआ है, मुझे दुख है कि पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, पीटीआई भी, अपोजिशन इत्तफाक भी करती है। मुझे पहले तो बताएं कि पीटीआई भी हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में पीपी भी हुकूमत में है। इनको अपोजिशन का मुझे किरदार नहीं आता कि किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, काली भेड़ें हर जगह पे बैठी हैं। पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला है कि उनके अरबों डॉलर की करप्शन की जो फैले खुली है, डॉक्टर आसिम गिरफ्तार है, 400 अरब का करप्शन पर, ये 2 वज़ीर आज़म साहब पे इल्ज़ामात हैं, जरदारी साहब पे। अब पीपी को एक मौका मिल गया है कि हम इससे कैसे बचें। उसके बाद खान साहब जो जरदारी साहब पे करप्शन के बड़े इल्ज़ाम लगाते रहे बदकिस्मती से कि उसका कौन मुशीर है, खान साहब भी उनके पीछे खड़े हो गए। और जब खान साहब उनके पीछे खड़े हो गए तो उस पर भी मामला कौम के सामने चला गया कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। अब ये इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और पार्टियों के पास कोई इश्यू नहीं है। गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लोड शेडिंग है, लोग पिसे हुए हैं।
اور یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن، میں نہ اس کو اپوزیشن مانتا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مکمل ہم حصہ ہیں۔ یہ کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، کیونکہ ہر پارٹی میں لوگ ماشاءاللہ تعالیٰ جسٹس صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو گزارش یہ تھی کہ خان صاحب ایک اچھا ویژن تھا، وہ چل رہا تھا کرپشن کے خلاف، جب وہ زرداری کو کرپٹ کہتا ہے پھر پیپلز پارٹی اکٹھی ہو کے اور تحریک انصاف اپوزیشن، مجھے تو اسی دن بھی جب وزیر اعظم کا خطاب تھا اور خورشید صاحب نے کہا واک آؤٹ کرتے، عمران خان نے تقریر کیوں نہیں کی اور عمران خان کے پیچھے کیوں لگا؟ ایک پوری رات کی میٹنگ تھی کہ میاں صاحب آپ آئیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو ایک فری موقع دیں گے اور آپ تقریر کریں، چلے جائیں۔ خان صاحب نے وہاں تقریر کر کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف آپ کرپٹ ہیں، آپ چانگا مانگا سے لے کر آئی جی اے بنائی، آپ نے ملک کے ریلوے کو لوٹا، خزانوں کو لوٹا، پوری بیوروکریسی سے آج بھی دیکھ رہے ہیں حمزہ شباب ہر ڈی سی او سے، ہر ڈی پی او سے پنجاب کے 3 سے 5 کروڑ لیتا ہے، ہر ماہانہ 2 کروڑ وہ بھتہ لے رہا ہے۔ قوم ڈوب چکی ہے۔ اگر یہ اپوزیشن ہوتی تو اچھا، یعنی آپ کا یہ خیال ہے حکومت کا تو فالٹ ہے ہی ہے، اپوزیشن کو جو اپوزیشن کرنی چاہیے وہ نہیں کی جا رہی۔ ہاں، اور منصور بھائی جو ٹی او آر بنا رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ مکہ ہے۔ ٹھیک ہے جمشید دستی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم انہوں نے بات کی، ان کو یہ لگتا ہے اپوزیشن کا جو اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا سپیچ کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آخر انہوں نے اس دن سپیچ کیوں نہیں کی، انہیں تقریر ضرور کرنی چاہیے تھی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے گلفراز خان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایم کیو ایم نے بھی اپنے سٹانس میں کچھ تبدیلی ضرور کی۔ اپوزیشن میں پہلے متحدہ اپوزیشن کا حصہ تھی، لیکن اس کے بعد متحدہ اپوزیشن سے باہر آ گئی، لیکن ابھی بھی کم از کم اپوزیشن کے بینچوں پہ ضرور بیٹھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام سوالیہ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے پاناما لیکس کے حوالے سے اپنے سٹانس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی، پہلے متحدہ اپوزیشن کا وہ حصہ تھی، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم اس متحدہ اپوزیشن سے نکل گئی، لیکن اس کے بعد جو کمیٹی بنائی گئی ٹی او آرز کو فائنل کرنے کے لیے، اب وہ اس کا حصہ ایک بار پھر بن چکی ہے۔ گلفراز خان صاحب متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ گلفراز صاحب، حکومت میں آنا جانا تو لگا رہتا تھا ایم کیو ایم کا، سندھ حکومت میں اپوزیشن میں آنا جانا بھی لگا رہا ہے، یہ بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، کیا سٹانس ہے ایم کیو ایم کا اس میں؟ منصور صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا روز اول سے کلیئر سٹانس تھا مکمل طور پر، اور ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جو اس کرپشن کے خلاف اور اس لوٹ مار کے خلاف روز اول سے اپنے قیام سے جو ہے یہ آواز اٹھاتی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، اور تمام مسائل اس سے نتی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لائن آرڈر کی ورسٹ سچویشن ہو، چاہے وہ ترقی کا نہ ہونا ہو، غربت ہو، جہالت ہو، یا دیگر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جب انیشل اسٹیج میں ایم کیو ایم کا سانس آیا تو انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی آئینی اور قانونی قدغن نہیں ہے اخلاقی طور پر۔ یس، پھر اس کے بعد میری بات سنیں، جب آپ مجرم اس کے اوپر کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد جب آف شورز کمپنی کا جو ہے شور اٹھا، سر ایک منٹ یہیں تک بات، مجھے صرف میں آتا ہوں آگے چلتا ہوں۔ اخلاقی طور پہ جب آپ بات کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر آپ کی اپنی جماعت کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے اس وقت الزامات ہیں، اخلاقی طور پہ وہاں سے کسی نے استعفیٰ دیا ابھی تک؟ آپ کو پہلے میں اپنا سوال، وہ تو کیس ہے، وہ تو کیس چل رہا ہے اس وقت، میری بات میں آپ کو دیکھیں، اس کی ہر چیز کو آپ ایک دوسرے سے نتی کریں گے تو میرے خیال سے وہ کچھ وزیر اعظم کا، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم ہمارے لیے، وہ ملک آپ کے بھی وزیر اعظم ہیں، میرے بھی وزیر اعظم ہیں، چاہے ہم 100% اس سے اختلافات کریں، لیکن وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کا عہدہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو اس کو اور ایک دوسرے معاملات کو آپ نتی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات نہیں کر سکتے۔ پھر ایم کیو ایم کا ایک سٹانس تھا کہ جو دوسری جو اپوزیشن پارٹیز کا نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آف شورز کمپنی میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ وزیر اعظم کی ذات کو یا کسی آج اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو آپ کی اپنی ایک ممبر پارلیمنٹ متحدہ قومی موومنٹ کی ارم صاحبہ، ان کی تنظیم سے ان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی، ڈسپلن کی خلاف ورزی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کی جماعت کے اندر کرپشن کے حوالے سے جب لوگوں کو رابطہ کمیٹی سے نکالا جاتا ہے
تو منی لانڈرنگ کے الزامات جب آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں، کسی نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، پہلے پوری تحقیقات ہو جائیں پھر میں واپس آؤں؟ دیکھیں مجھے آپ کے جواب دینے میں کوئی یعنی وہ نہیں، لیکن آپ نے اتنا بڑا ایشو پہ جو ہے اگر جو اتنا بڑا پروگرام کنڈکٹ کرنے ہیں کہتے ہیں، اگر اسی پر ہم فوکس رہیں، اس کے بعد اگر آپ مجھے ٹائم دے، ایکسٹرا ٹائم دے، تو میں بالکل جو ہے ارم صاحبہ پہ بھی ڈسکس کر لوں گا۔ اور جو ہے تو ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے جو جس طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ موومنٹ ہے اور یہ ایک ایسا اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی مارشل لاز آئے، ڈکٹیٹرز آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو الزام لگایا کہ یہ اس ملک میں جو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اقربا پروری ہے، اس کو جو ہے ہم ختم کریں گے اور ہم ایک ایسا نظام لائیں گے جہاں پہ دودھ اور شہد کی جو ہے نہریں بہیں گی، اور اس کے بعد جو ہے ملک تباہی کی جانب۔ اچھا تو میں آپ کو تو اس میں ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ یہ واقعی ڈیفائننگ موومنٹ ہے، کیونکہ یہ 1956 کا ایک جو ہے اس کے تحت جو ہے جتنی بھی جوڈیشل جو کمیشن تشکیل دی جاتی تھی، تو یہ پہلی مرتبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ سب نے متفقہ طور پر جو ہے یہ ان کا سٹانس آیا ہے۔ پھر اس میں پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، ٹی آر اوز جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد قانون سازی کی جائے گی، یعنی اثر نو قانون سازی کی گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ہر سال 2 سال بعد جو ہے سیاستدانوں کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، تو یہ چیپٹر جو ہے ایک ہی مرتبہ اگر کلیئر ہو جائے تاکہ جو بھی سیاست وہ ہے، اب مثال کے طور پر آج وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں نے کافی ٹائم دیا، 1 منٹ ٹھہرے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میں بسرا صاحب سے میں اس سلسلے میں ذرا ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا۔ بسرا صاحب، سب کچھ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، یہ بتائیے قانون کب لے کر آ رہے ہیں؟ یہ جس قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت اور یہ سارے سب کچھ مل کے، یہ 2 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد رمضان آ جانا ہے، رمضان کے بعد عید آ جانی ہے، معاملہ کب ٹھیک ہوگا، سیٹل کب ہوگا، یہ بتائیے۔ منصور بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس کا 100 موٹو لینا چاہیے۔ جب وہ 100 موٹو لے لیتے تو سارے ٹی آر بھی بن جانے تھے اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ چلیں، انہوں نے 100 موٹو نہ لیا، چونکہ 100 موٹو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسپیسیفک ہے، نیب بھی پیپلز پارٹی کے لیے ہے، ایف آئی بھی پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ اب کمیٹی بن گئی ہے اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر یہ قانون سازی ہوگی۔ قانون سازی کے بعد دیکھیں، میں قانون سازی بھی ہوگی، جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، لیکن اب مجھے بتائیے اپنا منصور بھائی، جو بات ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرا باپ بہت امیر آدمی تھا، چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں بڑا غریب آدمی تھا، غریب سے امیر ہو گئے، نواز کہتے ہیں الحمدللہ، پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے۔ سن لیں، حسین نواز کہتے ہیں کہ الحمدللہ آف شور کمپنیز میری اور میری بہن کی ہیں۔ حسن نواز کہتا ہے کہ وہ کرائے کے فلیٹ ہیں، اور مریم بی بی کہتی ہے میری دنیا میں کہیں پراپرٹی نہیں ہے۔ اچھا، جو تہمینہ درانی چھوٹے میاں کی بیگم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف خاندان پیسے واپس کر کے سیاست کرے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے جو کہہ دیا، گزارش ہے میرے بھائی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میاں صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ میاں صاحب، بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سن لیں، چھوٹی سی بریک لینی ہے بسرا صاحب، مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو خورشید شاہ صاحب جب اس دن قومی اسمبلی کے اندر تقریر اپنی شروع کرنے لگے تھے تو چند ارکان پارلیمنٹ نے وہاں پر ہوٹنگ بھی کی تھی، وہ معاملہ کیا تھا؟ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اندر کی بات ان سے پوچھیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ جواب مانگنے، مگر آج شاہ صاحب ان کا تربیت کا کوئی ہے، میرا خیال ہے مسئلہ تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اپنے تقریر جو کی ہے، جو وضاحت کی ہے، یار لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر رہے ہیں، پلیز بیہیو یور سیلف۔ نہیں، پلیز بیہیو یور سیلف، نہیں، بیہیو یور سیلف، بیہیو یور سیلف، بیہیو یور سیلف، نو، بیہیو یور سیلف۔ شاہ صاحب یہ جو ہوٹنگ کر رہے ہیں شاہ صاحب، اگر یہ آپ کی دفعہ بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کو کچھ تو سکھائیں۔ جی مسٹر اسپیکر،
तशरीफ रखें। सरदार रियाज सादिक साहब, स्पीकर नेशनल असेंबली, आपने गुफ्तगू उन्हीं सुनी। एचसन कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं और उसी तरह ही लगा कि वही डिसिप्लिन के हवाले से वो किस हद तक पक्के हैं। बिहेव योर सेल्फ, ये उन्होंने बार बार पार्लियामेंटेरियंस को वहां पे डांटा। कौन से पार्लियामेंटेरियंस थे, क्यों वो नारे पड़ रही थी? मंसूर भाई, सबसे पहले तो स्पीकर साहब से पूछता हूं कि उन्होंने ये असम्बली सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए यरगमाल बनाई हुई है, वहाँ पे जो कौम के नुमाइंदे हैं हमारे लिए बैन है। वज़ीर आज़म साहब जब कौम के सामने झूठ बोल रहे थे, झूठी तकरीर की और उसने कौम को मायूस किया, तो हमने उस पर मैंने कहा कि लाखों नौजवान खुदकुशियाँ करें, आप झूठ बोल रहे हो, आप चांगा मांगा से तहकीकात करें, आप एक कौमी मुजरिम हैं, आपके खरबों डॉलर वहाँ पड़े हैं। तो जब जमशेद दस्ती साहब की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा कि वो इसको चेक करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। चौहान साहब, दस्ती साहब इससे पहले जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, इमरान खान को वहां पे तकरीर करनी चाहिए थी, वो तकरीर उन्होंने नहीं की। क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी क्या कोई तब्दीली आ गई है? मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बिहेव योर सेल्फ के हवाले से मैं एक आला और अरफा मिसाल नून लीग की रखूंगा कि हमारे वो परवेज रशीद साहब के जो मीठी जुबान से कड़वा कलाम करने के और ठंडी मुंह से जब गर्म हवा निकालने के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो पिछले 2 महीने से पनामा लीक्स पे अपने कायद के जुर्म को छुपाने के लिए कर्जाखोरों का नारा लगा रहे थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 1988 के अंदर 88 लाख से जायद के जनाब ये जरी तरक्याती बैंक के नादहिंदा हैं परवेज रशीद साहब। 88 लाख रुपए के 80s के अंदर, और पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। अगर आप सोने की पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है। पीपल्स इन्फ्लेशन रेट के तनाजुर में देखें तो आज के 88 करोड़ से ज्यादा के बनते हैं। तो जनाब ये किस मुंह के साथ और वही राजा रियाज, सुने मेरी बात, वही राजा रियाज जिसको आप बुरा भला कहते थे, आज पाकिस्तान दूसरी बात भी सुन लें, बड़े तरीके से आप लोगों ने दूसरी बात भी सुन लें। दूसरा मैं आपके सामने रख दूं कि आपकी जो है ये गल्फ स्टील मिल के जिसके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा असेंबली में कि इसको बेच के हमने जद्दा की स्टील मिल ली। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 80s के अंदर BCCI एक बैंक होता था, उससे इन्होंने 65 लाख दरहम कर्जा लिया जिसमें ये डिफॉल्टर हुए और उस डिफॉल्टर होने की वजह से चौहान साहब आखिरी प्रोग्राम के आखिरी से जल्दी से पे केस किया चौहान साहब जल्दी से गिरफ्तारी जारी हुए, इनके खिलाफ सजा हुई और फिर इन्होंने अपने सियासी अपाजी सुनिएगा जल्दी से सवाल का जवाब दे एजाजुल हक साहब की। पाकिस्तान और एजाजुल हक साहब उस वक्त बैंक ऑफ बहरान में होते थे। सुनिए एक मिनट चौहान साहब, ये क्या झूठ पे झूठ बोलने लगे पूरी पाकिस्तानी। चौहान साहब ये सुनिए जल्दी से जरा एक सवाल सुन लीजिए, जल्दी जगह टाइम बड़ा कम है। जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आप जिसको निशाना बनाते रहे हैं, उसी के रियाज बसरा साहब आज आपकी जमात में मौजूद हैं। जो पैमाना मुस्लिम लीग नून के लिए है, राजा रियाज साहब वो आपके साथ मौजूद हैं। जो पैमाना नून लीग के लिए उतनी ही बुरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या पीपल्स पार्टी अब अच्छी हो गई है? सर बात यह है, देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसको उसको गले से लगा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ गुलफराज खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से तशरीफ लाए थे। नाज़रीन, सियासी जमातें हैं, अपने स्टांस तब्दील करती हैं, हालात की वजह से कभी कभी तब्दील करना पड़ जाता है, लेकिन तब्दीलियां जब बहुत ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाए तो उनके स्टांस तो तब्दील होते हैं, बस तब्दीली नहीं आती तो आवाम के हालात में तब्दीली नहीं आती। सवाल ये से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।